بتائیے گا جس طرح سے بھارت کی جانب سے اب سفارتی تعلقات کو مزید محدود کرنے کا کہا گیا ہے اور سندھ طاس معاہدہ خاص کر معطل کیا گیا ہے، اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ان واقعات سے تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت تک نارمل نہیں ہو سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہ ہو۔ باقی ساری باتیں بےمعنی ہو جاتی ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ یہی ڈسپیوٹ جو ہے یہ فنڈامنٹل ہے، اس کو سیٹل کرنا۔ جہاں تک آج جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں، سندھ طاس معاہدے کی جہاں تک بات ہے، اس نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک پارٹی اس کو سسپینڈ یا ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی۔ وہ جو ہے خلاف ورزی انہوں نے کر لی ہے، سسپینڈ کر دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے فوری طور پہ کوئی اثرات ہونے جا رہے ہیں۔ سسپینڈ سے کیا مراد ہے کہ انڈس جو واٹر کمشنرز کی میٹنگ ہوتی ہے سال میں ہر دفعہ، وہ تو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہو رہی، تو وہ اس سال بھی نہیں ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ لیکن بھارت، ہمارا جو پانی ہے اس کے پاس انفراسٹرکچر اس وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈائیورٹ کر سکے ہمارے واٹر کو اس وقت۔ تو بہرحال ایک پولیٹیکل موو ہے، کیونکہ اس وقت جو سارا یہ جو فالس فلیگ ہے میرے حوالے سے، تو یہ جتنا بھی کل پہلگام میں ہوا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان، بھارت کا مسلمان جو ہے وقف بورڈ کے حوالے سے بڑا پراحتجاج تھا، وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے معاملہ چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو ہندو مسلمان کا ایک معاملہ، اس کو جس طریقے سے نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بی جے پی کی پرانی ایک چال ہے کہ ہندو اور مسلم ووٹر کو ڈیوائیڈ کیا جائے، جس کی وجہ سے اب بہار، آگے ویسٹ بنگال وغیرہ میں ڈومیسٹک الیکشنز بھی آ رہے ہیں۔ پھر پاکستان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپریشیٹ کیا اپنے اناگوریشن اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں، پاکستان کی جو دہشت گردی کے حوالے سے کنٹریبیوشنز ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا بہت انڈرمائن کرنے کی کوشش کی بھارت نے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم، اور پھر بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس میں بھی بھارت کو ایک ایشو تو ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کی گئی ہے بھارت کی جانب سے، اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ اتنی سیکیورٹی ہے، 8-9 لاکھ کے قریب فورسز ہیں، اور یہ پہلگام میں لوگ آ جاتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس میں سے 2 پاکستانی ہیں۔ مطلب آئی ایم سرپرائز کہ اتنی افیکٹو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لیکن وہ سیکیورٹی کے معاملات میں اتنے گیپس چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سے ان کے نیریٹو میں لوپ ہولز ہیں، لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کبھی نارمل نہیں ہو سکتے۔ عبدالباسط صاحب، یقیناً بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں، لیکن متعدد بار کارروائیاں کی گئی ہیں بھارت کی جانب سے اس طرح کی، کیا وہ تمام تر کارروائیاں اور آج جو ہے اس طرح سے سفارتی تعلقات کو تنگ کر دینا، سندھ طاس معاہدہ ختم کر دینا، کیا الٹیمیٹ یہ رزلٹ نکالنا چاہ رہا تھا بھارت؟ نہیں، میرا خیال میں رزلٹ تو دیکھیے، انڈس واٹر ٹریٹی کو میں نے پہلے عرض کیا، بھارت یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ ہے کہ کوئی پارٹی آرٹیکل 12 کے تحت کوئی پارٹی اس کو یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ تو بالکل کلیئر ہے، کیونکہ بھارت اگر ایسا کرے گا بینگ اپر رائپیرین، تو چائنا بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی میرا نہیں خیال کہ ہمیں پینک میں آ جانا چاہیے، ہمیں اپنے آپشنز دیکھنی، ہمیں اگلا جو اسٹیپ آنا ہے وہ بھارت کا کہیں نہ کہیں پاکستان کے خلاف ایکشن ہونا ہے۔ بلوچستان کے معاملات ہمارے لیے خراب ہو سکتے ہیں، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ آزاد جموں اور کشمیر کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ یوڑی کے بعد انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کی تھی، اس طرح پلوامہ کے بعد بھی انہوں نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا تھا، وہ بھی ہوگا، وہ ہفتے کے بعد ہو، 10 دنوں کے بعد ہو، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں تھوڑا بہت احتیاط سے لینا ہے، اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، کیونکہ بہرحال یہ لوکل بھارت کی جو اندر کی پالیٹکس ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ پاکستان کو ریمپ اپ، معاملات کو ریمپ اپ کیا جائے، کشمیر کو ریمپ اپ کیا جائے۔ اور پھر دیکھیے نا، کشمیر میں یہ جو باتیں کشمیر نے بھی ایک لحاظ سے ایک غصہ تو ہے، کیونکہ جو اس کا ریاست کا درجہ تھا وہ ختم کر دیا،
اس کو بحال نہ کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ مقصد ہو سکتا ہے پہلگام کا، کہ چونکہ بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، عمر عبداللہ جو نئے چیف منسٹر بنے وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ جی ریاست کا درجہ ہمیں واپس دیجیے، تو وہاں سے بھی ان کا بھی ایک لحاظ سے ان کو بھی خاموش کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اب تو دیکھیے دہشت گردی بڑھ گئی ہے بقول ان کے، تو اب ریاست کا درجہ واپس نہیں ہو سکتا، جو کالے قوانین مقبوضہ جنرل کشمیر میں نافذ ہیں وہ ہم دوبارہ ان کو ہم ریووک نہیں کر سکتے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھارت اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، ہم نے اگر ہماری اسپیس کو وائلیٹ کرتے ہیں یا کسی اور جگہ میں اسٹرائک کرتے ہیں تو پاکستان شوڈ بی ریڈی ٹو اسٹرائک بیک۔ بالکل۔ محمد مالک صاحب، اگر آپ عبدالباسط صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں۔ نہیں، میرا تو ایک ہی سوال ہے، بات صاحب جب آپ درست بھی کیا ہوا ہے کہ کیا ان کے خیال میں یہ صرف ابھی بھارت پلینگ ٹو دا گیلری کر رہا ہے یا اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو اور سیریس کرنے کی بات کو؟ میرے خیال میں مالک صاحب اٹ از پلینگ ٹو دا گیلریز ایز ویل ایز ان کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ہی بڑا حصہ ہے اس میں، اور پھر آبویسلی یہ بھی ایک ہے کہ جی انڈیا جس طرح یہودیوں، یہ کیونکہ 7 اکتوبر کو بھی انہوں نے انووک کیا ہے کہ جی جس طرح یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، اسی طرح مسلمان ہندوؤں کے خلاف بھی مبرد آزما ہیں، تو ہندو اور یہودی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو گلوبل پالیٹکس بھی ہے، مڈل ایسٹرن معاملات بھی ہیں اس میں، اور کچھ ان کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ہے، اور آبویسلی کشمیر پہ بھارت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کشمیر کو بھی وہ جو کشمیر میں جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، اس کو بھی پسپا کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی آبویسلی ڈیفینسو پہ لانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری سپورٹ ہے کشمیر کے حوالے سے، ان کی جد و جہد کے حوالے سے، تو پاکستان اپنا ہاتھ مکمل طور پہ اٹھا دے۔ تو مختلف ویریبلز ہیں، فیکٹرز ہیں وچ آر پلئنگ، اور بالکل مودی چونکہ ایک نظریاتی آدمی ہے، ہندوتوا کے لوگ ہیں، بھارت اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، تو ان سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوارکر نے ہی وہ جو ان کا گرو ہے انہوں نے ہی 1915 میں یہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ پیش کیا تھا۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں کو پرووک کر رہے ہیں، انسائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہندو کے خلاف ایکشن لے۔ تو یہ جو تانے مانے جنرل عاصم منیر کی تقریر کے ساتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور ابھی دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتا ہوں، ابھی سکھ یاتری تقریباً 7,000 کے قریب پاکستان آئے ہوئے تھے اور 21 اپریل کو واپس گئے ہیں، اور جس دن واپس گئے ہیں اس کے اگلے دن یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کسی نے کیا ہے، مطلب انڈین حکومت بھی اس میں ڈیفینیٹلی ان کی کارکردگی ہے۔ یقیناً باسط صاحب اس میں پوری پلاننگ نظر آتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس پوری سچویشن کو پاکستان کو بڑی کاملی لے کر چلنا چاہیے۔